سو گئی، ہماری روحیں غفلت کی نیند میں نفس کے غلبے کے تحت سو گئیں۔ تو 4 صورتیں ہیں، 4 جن سے سوئی ہوئی روح بیدار ہو سکتی ہے۔ بیداری کی 4 صورتیں ہیں، وہ سن لیں۔ ایک صورت تو بیداری کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے انعام کے طور پر اچانک کسی واقعہ کی صورت میں کوئی واقعہ پیش آئے، زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کے کرم اور انعام کا کوئی واقعہ پیش آئے، کسی مصیبت سے بندہ بچ نکلے، کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے نتیجے میں از خود انعاماً جذبہ غیبی بیدار ہو جائے، یا لخ بندے کی لو مولا کی طرف لگ جائے، یہ حادثاتی بیداری ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں یہ حادثاتی بیداری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچانک کسی کا جواں بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا خسارہ ہو گیا، کسی پر اللہ کا کوئی انعام ہو گیا، ایسا واقعہ ہوا کہ اس واقعے نے بندے کو جھنجھوڑ دیا، جھنجھوڑا تو وہ یک لخت وہ جو خابیدہ جذبہ تھا وہ اچانک بیدار ہو گیا، جذبہ غیبی بیدار ہو گیا، اور اس نے بندے کی توجہ اللہ کی طرف یا آخرت کی طرف لگا دی، اس کے حالات بدل گئے۔ یہ ایک اتفاقی صورت ہو سکتی، یہ اتفاق ہے، ہو یا نہ ہو اس کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کا انتظار، یہ اتفاق ہے، کسی کی ساری زندگی میں نہ ہو، کسی کی زندگی میں ہو جائے۔ دوسری صورت جو قابل اعتبار، وہ کامل کی صحبت و تربیت، کامل کی صحبت و تربیت، اور کامل جس کا تذکرہ آتا رہے گا ان مثنوی کے دروس میں، کامل کی صحبت و تربیت وہ چاہیے، وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو مادی دنیا کی شہوتیں، حرص ہے، لالچ ہے، اس کے اندر مشغول ایسا ہونا کہ اس کے ساتھ مشغولیت چھوٹ جائے، جو اس حاضر و موجود سے آپ کی طبیعت کو اچاٹ کرے، اس رغبت کو کم کرے اور اللہ کی رغبت دلائے، اس کے عشق اور محبت کی کوئی چنگاری جلائے، ادھر سے دھیان ہٹائے ادھر لگائے، جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہونے لگتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرا طریق ہے بعض اوقات دفاتر عشق و معرفت کا مطالعہ کرتے کرتے دل میں رغبت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ کتب، جب دفاتر عشق و معرفت کی بات کرتا ہوں تو یہ کتب تصوف ہیں، احیاء علوم الدین پڑھیں، حضرت ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھیں، امام قشیری کا رسالہ قشیریہ پڑھیں، ابو عبد الرحمن سلمی کے طبقات پڑھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حضور سیدنا غوث العظم کی کتب فتوح الغیب غنیت الطالبین پڑھیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھیں، یہ کتب ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی ہے۔ اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کو دفاتر عشق کہتے ہیں۔ یہ وہ دفاتر ہیں، وہ کتب ہیں، ان کے خزانے میں سب عشق کی داستانیں لکھی ہیں، عشق کے قصے لکھے ہیں، عشق کے طور طریقے لکھے ہیں، قربت کی راہیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی قربت کے راستے کیا کیا ہیں، اس کے قریب ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں، اسے منانے کے ڈھنگ کیا کیا ہیں، اس کو پا لینے کے انگ کیا کیا ہیں۔ یہ کتابیں جو اس مضمون سے پری پڑی ہیں، کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش کی، یہ کل کتب ہیں، ان کو پڑھیں۔
حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی اسرار الاولیاء ہے، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے تذکرے، اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھیں، ان کی تالیفات پڑھیں، یہ ہیں دفاتر عشق و معرفت، ان کے شب و روز پڑھیں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی ایک بات بتاتا ہوں۔ میری چھوٹی سی عمر تھی، بچہ تھا، بالکل چھوٹی عمر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت ابھی عربی نہیں پڑھ سکتا تھا، درس نظامی ابھی پورا نہیں پڑھا تھا، اس کے کئی سال باقی تھے۔ چھوٹی عمر میں اردو میں تصوف کی کتب کے جو ترجمے دستیاب تھے، کوئی کتاب عاشقوں کی لکھی مل جائے میں چھوڑتا نہیں تھا، بچپن میں پڑھتا تھا۔ جس طرح بندہ جان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، میں کتب تصوف کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ اب کیا کیا نام کسی کا بتانا ہے۔ مکتبہ قادریہ کا بھی دیکھیں، جو میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکتبہ، جو مجھے ملا، جو اب جو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کا ایک حصہ ہے، جو کتابیں وقف کر دیں، میرے بچپن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو میرے خط ہیں، آپ کو نوٹس ملیں گے، تصوف کی کتب کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ وہ خط بتائے گا کہ کس عمر کا خط ہے اور کیا تھا۔ میں جو بات بتانا تلاش کیا کرتا تھا، میں کشف و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا ان کتابوں سے، کشف و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا، ان کے شب و روز کے حالات تلاش کرتا تھا، ان کے دن کیسے گزرتے، ان کی راتیں کیسی گزرتی، ہائے ہائے، ان کے عشق الہی کا عالم کیا ہوتا، ان کے اندر عشق کی آگ کیسے سلگتی، کیسے بھڑکتی، وہ تڑپتے کیسے۔ میں ان کے اندر عشق کی داستانیں تلاش کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو 10، 11، 12، 13، 14، 15 سال کی عمر کا زمانہ بتا رہا ہوں۔ پھر جو اس زمانے میں لوگ ہمارے محلے میں جنگ میں 90 سال، 80 سال، 100 سال کی عمر کے لگ بھگ جو نمازی لوگ ہوتے تھے پرانے، جنہوں نے ایک صدی پہلے کا دور دیکھا تھا، اور 100 سال، 70 سال، 80 سال قبل اولیاء، صلحاء، صوفیاء، ان کو دیکھا تھا۔ میں نماز مغرب کے بعد، اوابین کے بعد، فجر اور اشراق کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھتا تھا کس کس اللہ والے سے آپ ملے ہیں، ان کے رات دن کے حالات بتائیں۔ مجھے ایک ہی فکر رہتی تھی، اللہ والوں کے رات دن کیسے بسر ہوتے تھے، تاکہ رات دن ان کے رات دنوں کے رنگ میں بدل جائیں۔ یہ ہے دفاتر عشق و معرفت کا قصہ، ان کتب کو پڑھیں۔ ہاں، ایک علم کال ہے، علم کال پڑھنے سے بندے کا فہم کو جلا ملتی ہے، عقل کو جلا ملتی ہے، تبحر آتا ہے، مسائل میں مہارت آتی ہے، مناظرہ آتا ہے، مجادلہ آتا ہے، خطابت آتی ہے، تدریس آتی ہے علم کال کے پڑھنے سے، مگر حال نہیں بدلتا۔ حال نحو و صرف کے پڑھنے سے نہیں بدلتا، فلسفہ و منطق کے پڑھنے سے نہیں بدلتا، میں سب علوم و فنون کی بات کرتا ہوں، حال نہیں بدلتا۔ حال بدلتا ہے جب آپ حال والوں کا حال پڑھتے ہیں، حال والوں کا حال جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اچانک جذبہ غیبی بیدار ہو جائے، یہ کامل کی طویل صحبت آپ کے اندر ایک تدریجی تبدیلی پیدا کر دے، یا دفاتر عشق کی داستانیں پڑھ پڑھ کے مجنوں کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذوقی اور روحانی دلائل ہوتے ہیں، آدمی وہ بھی پڑھتا پڑھتا، سنتا سنتا، برتتا برتتا، عمل کرتا کرتا ذوقی وجدانی دلائل اور کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ بھی ریاضت کے ساتھ، طویل محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذوقی اور روحانی کیفیات اور دلائل اندر وارد ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی صورت ہو، خواہ وہ زبان کال سے مل جائے یا زبان حال سے مل جائے، اس سے اگر روح کو بیداری ہو جائے، تنبہ، روح بیدار ہو جائے،
تو تب جا کے روح کو سمجھ آتی ہے اوہ کیا ہوا، میں تو لٹ گئی۔